اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی دختر، اپنی بیٹی جناب پاک زہرا سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ جب بھی فارغ ہوتے تھے اپنی عبادت سے فوراً بیٹی کے گھر تشریف لاتے تھے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ آیت پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ جب گھر میں آتے تھے تو بی بی پاک ہی دروازہ کھولتی تھی اور بابا کو لے جا کر اس مسند پر اس جگہ بٹھاتی تھی جو بابا کے لیے بنائی ہوئی تھی۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب جناب رسول خدا تشریف لائے تو میری بی بی پاک نے دروازہ تو کھولا، لیکن آج سیدہ کی آنکھوں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ جب باپ نے بیٹی کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو برداشت نہ کیا اور سینے سے لگایا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، میری لاڈلی، میری سیدہ، کیا بات ہے؟ آج اتنی پریشان ہوں، مجھے اپنی پریشانی بتاؤ۔ بابا نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس جگہ آ کر بیٹھ گئے باپ اور بیٹی۔ کہا، ہاں بیٹی بتاؤ مجھے کیا پریشانی ہے؟ تو کہا، بابا کوئی اور پریشانی نہیں ہے، میرا علی بہت خیال رکھتے ہیں، میرے بچے ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، لیکن بابا آپ نے کل جمعے کے خطبے میں جو ارشاد فرمایا تھا کہ محشر کے میدان میں جب سب محشور ہوں گے تو برہنہ ہوں گے، بابا میں پریشان ہوں، آپ نے یہ بات کی ہے، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی ہے، بابا میں بہت پریشان ہوں۔ میرے رسول نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ کائنات عالم کے لیے کہا ہے، میری بیٹی یہ تمام کائنات کے لیے میں نے بات کی ہے، تیرے لیے نہیں کی ہے۔ تو کہا، بابا میں بھی تو اسی کائنات میں شامل ہوں، بابا میں بہت پریشان ہوں۔ تو رسول نے بیٹی کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، سنو سیدہ، میں تمہیں آج بتاتا ہوں کہ تم محشر کے میدان میں کس شان سے آئے گی میری بیٹی۔ اور پھر مسکرا رہے ہیں، اور بی بی مسکراتے ہوئے دیکھ کے باپ کو کہتے ہیں، بابا میں بہت پریشان ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد سیدہ کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا، سیدہ جب روز محشر ہوگا اور جب سور پھونکا جائے گا تو جبرائیل امین سب سے پہلے تیری قبر کے سرانے آ کر تجھے سلام کہیں گے اور پھر کہیں گے کہ اللہ کے اذن سے خیمہ نور تیری قبر کے سرہانے نصب کیا جائے گا، یعنی کہ نور کا خیمہ تیری قبر کے سرہانے لگا دیا جائے گا۔ اور پھر اسی زبان سے وہ جبرائیل کہیں گے کہ ایک ناقہ لا کے کھڑا کریں گے اور جس کی مہار یاقوت زبرجد کی ہوگی، اور وہ ناقہ یعنی اونٹ نور کا ہوگا، نوری ہوگا، اور اس پر ایک نور ہی کی اماری ہوگی، یعنی خیمہ جو لگایا جائے گا وہ بھی نور کا ہوگا، اور جو ناقہ ہوگا وہ لائیں گے، اس کی مہار جو ہوگی وہ یاقوت و زبرجد کی ہوگی، اور اس پر ایک نور کی اماری ہوگی۔ اور پھر جبرائیل امین آواز دیں گے کہ اے رسول کی بیٹی اس خیمے میں تشریف لائیں جو آپ کے لیے بھیجا ہے، جب آپ کو محشر کے میدان میں لے کے جانا ہے۔ پھر جبرائیل و میکائیل اس اماری پر میری بیوی کو سوار کریں گے، اور جیسے ہی جبرائیل اور میکائیل اس ناقے کو لے کر آگے بڑھیں گے تو ایک جانب سے جناب سارا 70,000 حوروں کو لے کر بی بی کی پیشوائی کو آئیں گی، کچھ حوریں دائیں اور کچھ بائیں ہوں گی، اور پھر کچھ تھوڑی سی دیر دور آگے جا کر تمہارا ناقہ پہنچے گا تو جناب آسی آئیں گی جن کے ساتھ 70,000 حوریں ہوں گی، اور وہ حوریں بھی دائیں بائیں ہوں گی اور تمہاری پیشوائی کریں گی۔ اور پھر اسی طرح تھوڑی سی دور تمہارا ناقہ جائے گا کہ جناب حاجرہ آئیں گی اور ان کے ساتھ بھی 70,000 حوریں ہوں گی، اور وہ حوریں دائیں بائیں ہو کے تیرے ناقے کو گھیر لیں گی۔ اور پھر کچھ دیر آگے جا کے تیرا ناقہ ابھی جا رہا ہوگا کہ جناب مریم علیہ السلام آئیں گی، اور پھر تیرے ناقے کے گرد ان کے ساتھ جو 70,000 حوریں ہوں گی وہ تیرے ناقے کو گھیر لیں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے آخر میں تیری ماں ختیجہ الکبریٰ آئیں گی جن کے ساتھ اسی طرح سے حوریں ہوں گی،
اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 حوریں ہوں گی، اور تمہارے لیے وہ جواہرات ہاتھ میں لیے ہوں گی، جو اس وقت بھی محشر کے میدان میں جاتے ہوئے وار رہی ہوں گی، صدقے کر رہی ہوں گی، اور تمام ملائکہ حلقہ کیے ہوں گے، اور پھر تم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے تمہارا وہ ناقہ منبر نور کے پاس پہنچے گا۔ تمہاری اس اماری جو اماری نور ہے، اس کو اتارا رکھا جائے گا، اون ناقے سے نیچے رکھا جائے گا، پھر تم اس اماری سے باہر آؤ گی، اور جناب حاجرہ، جناب مریم، جناب ختیجہ اور جناب آسیہ، یہ سب تمہارے ارد گرد ہوں گی، تمہیں حلقہ کیے ہوں گی، اور تم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس منبر نور کے پاس پہنچو گی کہ جس کے 7 زینے ہوں گے، اور ہر زینے پر 70,000 ملائکہ ہوں گی، یعنی ہر زینے سے مراد ہے کہ سیڑھی جیسے ہم چڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں پہلے زینے پہ جب تم اپنا پاؤں رکھو گی تو 70,000 ملائکہ تمہیں سلام کریں گے، دوسرے زینے پر قدم رکھو گی تو پھر اسی طرح 70,000 ملائکہ تمہارا استقبال کریں گے، تیسرے زینے پہ قدم رکھو گی 70,000 ملائکہ، چوتھے زینے پر 70,000 ملائکہ، پانچویں زینے پر 70,000 ملائکہ، چھٹے زینے پر 70,000 ملائکہ، ساتویں زینے پر 70,000 ملائکہ، اور جب تم اس منبر پر بیٹھ جاؤ گی تو پھر خداوند کریم کی آواز آئے گی کہ اے میری کنیز خاص، بتا تو کیا مانگتی ہے، اس لیے کہ آج تیرا دن ہے، مانگ مجھے اللہ سے کہ تو کیا مانگتی ہے، اور میری بیوی کیا مانگتی ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ آڈیو میں ضرور بتاؤں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی پاک زہرا کے صدقے میں اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، بے اولاد کو اولاد عطا کر، بے روزگار کو روزگار عطا کر، مقروض کے قرضے عطا کر دے، اے میرے مولا مجبور اور پریشان حال لوگ جو اپنا سوال سوائے تیرے کسی سے نہیں کہتے، اے میرے مولا ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھرتے، مرادوں سے بھرتے، اے میرے مولا روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، اے میرے مولا ہم گناہ گاروں کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، جو مومن اور مومنات چلے گئے ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، اے میرے رب کریم ہمیں روز محشر، اے میرے مولا ہمیں ایسا مسلمان ایسا مومن بنا کہ میرا رسول ہمیں ہاتھ کے اشارے سے کہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔